بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جن کے ناظرین، سیریز جاری ہے ہر میدان میں صحابہ۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان فنی اعتبار سے، مہارت اعتبار سے کہاں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کے ایک صلاحیت صحابہ اکرام کو عطا فرمائی تھی۔ الحمدللہ ہم اس سیریز میں صحابہ اکرام کی مہارتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان مہارتوں کو جن کی بنا پر وہ اپنے زمانے میں مشہور ہوئے اور تاریخ نے ان کی مہارتوں کا ذکر خوب بہتر انداز میں کیا ہے۔ 2 ایپیسوڈ ہمارے ہوئے ہیں لاسٹ فقیہ صحابہ اکرام پر۔ آئیے یہ ایپیسوڈ بھی ہم نام کرتے ہیں ایک فقیہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ جی ہاں، آپ کا ذکر خیر سنیں گے، آپ کی فقہی بصیرت اور مہارت کو جاننے کی کوشش کریں گے، کس طرح آپ نے مسائل کو اخذ کیا، کس طرح آپ نے قرآن و حدیث سے مسائل کو سمجھا اور امت تک پہنچایا، کس طرح آپ نے اپنی ذہانت سے لوگوں کو پیش آنے والے مسائل کو حل فرمایا۔ تو آج جن کا ذکر کرنا ہے وہ ہے بڑے عظیم صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ان کی عبادتوں کے تذکرے، ان کی ریاضتوں کے تذکرے تو بہت سنے ہوں گے۔ آج سنیے آپ کی فقہی بصیرت کو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے اور کنیت ہے آپ کی ابو محمد۔ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بنو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی خاندان سے تعلق رکھا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین تھے، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے شریف اور خوش بخت تھے۔ باپ کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوش بختی ملی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ اگر ہم آپ کے علمی مقام و مرتبے کی بات کریں تو سبحان اللہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں دنیاوی مال و متاع سے نوازا تھا، وہی آپ کی علمی بصیرت بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان میں ممتاز، اور امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسائل شرعیہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے درمیان میں بھی علمی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے آپ ممتاز تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت جس کی طرف رجوع کر رہی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے علم کا معیار، آپ کی فقہی بصیرت کا معیار کیا ہوگا۔ ایف جن چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک انداز اور صحابہ اکرام کا مبارک انداز عہد رسالت میں کیا تھا؟ سبحان اللہ، عہد رسالت میں عام طور پر کسی کو کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر دریافت کر لیتا۔ جو بارگاہ نبوت میں حاضر نہ ہو سکتا، وہ ان صحابہ اکرام علیہم رضوان سے شرعی رہنمائی حاصل کر لیتا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی وجاہت کی بنا پر، علمی صلاحیتوں کی بنا پر اس کام کی اجازت عطا فرما رکھی تھی۔ چنانچہ امام احمد بن علی بن حجر ابو الفضل عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان ذی وقار شخصیات میں ہوتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں لوگوں کو فتویٰ دینا،
آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس قدر علم جلالت و شان سے نوازا تھا۔ بہت سے صحابہ اکرام علیہم رضوان اور بالخصوص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم جلالت کی وجہ سے آپ سے مسائل شرعیہ میں مشاورت فرماتے اور اکثر آپ کی رائے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فقہی بصیرت اور آپ کی رائے سے ہمیں بھی برکت عطا فرمائے۔ اچھا FGN چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو دین میں سمجھ بوجھ عطا کی تھی، جو آپ کو ملکہ اجتہاد عطا فرمایا تھا، جو اجتہاد کا ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، وہ بھی بڑا کمال کا تھا۔ اور امت میں ایسے کئی مسائل ہیں، بلکہ زمانہ نبوی میں کئی ایسے معاملات پیش آئے کہ اس معاملے میں آپ کی رائے کو صحابہ اکرام نے ترجیح دی۔ نہ صرف صحابہ اکرام نے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رائے کی تائید فرمائی، آپ کے اجتہاد کو قبول فرمایا۔ اس کی نظیر دیکھیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت پر سب سے بڑی اور پہلی دلیل تبوک کے سفر کا وہ واقعہ ہے جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر کی صحابہ اکرام کی امامت کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ اب آپ تعجب کریں گے، ایسا کیا معاملہ پیش آیا، ایسی کیا وجہ تھی کہ صحابہ بھی آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرما رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں؟ اس واقعے کو ذرا سمجھیں۔ اس واقعے کی 3 دلیلوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت ثابت ہوتی ہے کہ آخر آپ امام کیوں بنے اور صحابہ نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی اقتداء میں نماز کیوں ادا کی۔ نمبر 1، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے پیش ہونا پڑا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ قافلے سے جدا ہو کر قضائے حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے، جس سے لوٹنے میں تاخیر ہوئی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آپ کا انتظار کیا، مگر نماز کا وقت ہو جانے کی بنا پر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے مشورہ کیا۔ ایسے وقت میں یہ فیصلہ لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی اور امام بنے یقیناً مشکل ترین فیصلہ تھا، خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی یقینی تھی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فقہی بصیرت کی بنیاد پر آگے بڑھے اور امامت کرائی۔ دوسری دلیل کیا تھی؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا آپ کی امامت پر متفق ہونا، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اسی کی امامت پر متفق ہو سکتے تھے جو علم و عمل اور فقاہت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی اقتداء کرنا، آپ کی امامت کو برقرار رکھنا، علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کی تائید میں یہ جملہ ارشاد فرمانا کہ کوئی نبی اس وقت تک دار فانی سے اس دنیا سے کوچ نہیں کرتا جب تک اپنی امت کے کسی نیک آدمی کی اقتداء میں نماز نہ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی امامت کرائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی اقتداء فرمائی، اور جو موقع کی نزاکت کے مطابق حالات کو دیکھتے ہوئے، نماز کے وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھانا، آپ کی اقتداء کرنا، جبکہ اکابر صحابہ اکرام وہاں موجود ہیں، اس کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامت کے مصلی پر جانا اور صحابہ اکرام کی امامت کرانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بعد میں آپ کی اقتداء کرنا، نماز میں شامل ہونا، یہ آپ کی علمی صلاحیت، آپ کی نیکی، پرہیزگاری اور تقوی پر دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ایک دلیل تھی اور ایک نظیر تھی جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، آپ کی شان، آپ کا علم، آپ کا معیار، آپ کا مرتبہ کتنا اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور نظیر آپ ملاحظہ فرمائیں، استلام رکن اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہادی عمل کیا تھا استلام کرنے کے حوالے سے۔ اچھا، یہ بات بالکل واضح اور مسلم ہے
کہ عبادت کے معاملات میں فرائض و واجبات اور سنن کی اصطلاحات یعنی سنت کی اصطلاحات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نہ تھی، بلکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان بالخصوص فقہا صحابہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو عبادت کرتا دیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور اپنی فقہی بصیرت سے اس کا درجہ متعین کر لیتے تھے، جس کی بسا اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تائید بھی فرماتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس عمل کو وجوب کے درجے تک لے جانا ہے، کس عمل کو سنت کے درجے تک لے جانا ہے، کس عمل کو مستحب کے درجے تک لے جانا ہے، یہ صحابہ اکرام اور بالخصوص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فقہی بصیرت تھی کہ آپ اندازہ لگا لیتے تھے۔ اس سے جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت پر مہر نبوت یہ ثبت ہوتی ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہی تربیت کا طریقہ اور انداز بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ دریافت فرما رہے ہیں اور دریافت فرمانے کے بعد رہنمائی کر رہے ہیں کہ تم نے جو راہ اختیار کی ہے وہ بالکل درست ہے اور صحیح ہے۔ اچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کو بھی اگر دیکھا جائے، یعنی وہ احادیث جو آپ سے نقل کی گئی ہے، آپ سے مروی ہے، اس کو بھی دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی بصیرت اور فقہ سے تعلق، فقہ سے محبت کس قدر کمال کی تھی۔ جی ناظرین، صحابہ اکرام علیہم رضوان میں آپ کی فقہی اور حدیثی مقام و مرتبے کا اندازہ ان روایات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو صرف آپ سے منقول ہیں، کیونکہ عموماً ہر شخص اس فن کی احادیث کو زیادہ یاد رکھتا ہے جس کا وہ ماہر ہوتا ہے۔ فقہا صحابہ سے فقہی روایت ہی زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ منقول ہے، جسے عام طور پر فیصلوں کی احادیث، یعنی وہ احادیث جس میں فیصلوں کا ذکر ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو زیادہ ملے گی، یعنی وہ روایتیں آپ سے زیادہ منقول ملیں گی۔ فرائض و میراث کی روایات میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حلال و حرام کی احادیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان فنون کے ماہر اور خوگر تھے۔ بطور مثال دو روایات میں یہاں پر پیش کرتا ہوں۔ 18 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے ہمراہ شام کے سفر پر نکلے، مقام سرغ تک پہنچے، پھر خبر ملی کہ شام میں تو وبا پھیلی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً تو مہاجرین اولین سے مشاورت کی، مجلس مشاورت میں اختلاف ہوا، کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا کہ شام جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ پھر آپ نے انصار صحابہ سے مشاورت کی، اس میں بھی اختلاف ہوا اور کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ پھر آپ نے قریش کے بڑے سردار جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کی تھی، ان سے آپ نے مسئلے کا حل دریافت کیا۔ سب ایک رائے پر متفق ہوئے کہ خود کو وبا میں داخل نہیں کرنا چاہیے اور واپس لوٹ جانا بہتر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس لوٹنے کا فیصلہ سنایا۔ اس پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سنا تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، نعم، ہاں، نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، جی ہاں، ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان تو ہو گیا، لیکن اس تمام کاروائی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہ تھے، وہ کسی کام سے کہیں گئے ہوئے تھے۔ اچانک وہ تشریف لائے اور جب انہیں تمام ماجرے کا علم ہوا تو فرمایا، ایسے موقع کے لیے تو میرے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، جب تم کسی علاقے کے متعلق سنو کہ اس میں وبا ہے تو وہاں داخل مت ہونا، اور اگر جہاں تم رہ رہے ہو وہاں وبا پھیل جائے تو بھاگنے کی غرض سے نہ نکلنا۔ تو جس معاملے کے متعلق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے، مہاجرین سے، انصار سے، ان بڑے اشخاص سے جو فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، ان تمام سے آپ نے مشورہ کیا، لیکن جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ماجرے کا علم ہوا تو آپ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث اس موضوع پر پیش فرما دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے
اور آپ کا شکر ادا کیا اور پھر آپ لوٹ گئے۔ یہ تو ایک مثال ہوئی۔ دوسری مثال لیجئے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات یہ کس قدر امت کو فائدہ پہنچاتی تھی، اور آپ کی مرویات سے یعنی آپ کی روایتوں سے کس قدر فقہی مسائل کا استنباط ہوتا ہے، کس قدر فقہی مسائل کو سمجھا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ نماز میں تعداد رکعات میں شک ہو اور وہم ہونے کی وجہ سے استناف کیا جائے یا بنا کی جائے، یعنی نماز واپس سے پڑھی جائے یا وہیں سے شروع کی جائے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس مسئلے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور نبوی رہنمائی دریافت فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہی گفتگو چل رہی تھی کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو ان سے مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا۔ جب آپ نے مسئلے کے متعلق سنا تو فرمایا، میرے پاس اس مشکل کا حل موجود ہے۔ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم نماز میں ہو اور شک ہو جائے، اگر پہلی اور دوسری رکعت میں شک ہو تو پہلی پر بنا کرے، یعنی پہلی رکعت پوری سمجھے اور دوسری پڑھے۔ دوسری اور تیسری میں شک ہو تو دوسری پر بنا کرے۔ تیسری اور چوتھی میں اختلاف ہو تو تیسری کو اصل بنائے اور پھر سلام سے قبل سجدہ سہو کرے، اس کے بعد سلام پھیر دے۔ تو کس طرح واضح انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ وہ فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں بھی نہ تھا، اور آپ نے اس حدیث کو گویا کہ آگے بیان فرمایا۔ تو مراد اور کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس قدر فقہی بصیرت رکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال، آپ کی وہ باتیں جو فقہی اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے بیان ہوتی تھی، آپ اس کو یاد رکھتے اور اس سے مسائل کو اخذ کیا کرتے تھے اور وقت آنے پر ان کو بیان فرماتے تھے۔ تو کتنے آسان اور واضح اور سہل انداز میں آپ نے اس مسئلے کا حل ارشاد فرما دیا کہ لوگ جب تعداد رکعات میں شک کر جائے، ہوتا ہے نا ایسا کہ نماز میں ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ پہلی پڑھ رہا ہوں یا دوسری پڑھ رہا ہوں، تو پہلی اور دوسری ہونے کے حوالے سے اگر شک ہے تو بالکل واضح فرمان ہے کہ پہلی کو کمپلیٹ سمجھیں، دوسری رکعت ادا کریں۔ دوسری اور تیسری رکعت کے اعتبار سے شک ہو تو دوسری کو کمپلیٹ سمجھیں، تیسری رکعت ادا کریں۔ تیسری اور چوتھی کے حوالے سے شک ہو تو تیسری کو کمپلیٹ سمجھیں اور چوتھی رکعت ادا کریں، آخری میں سجدہ سہو کریں اور پھر نماز کو کمپلیٹ کر لیں۔ اتنا آسان حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہیں جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو پہنچا دیا۔ یہ آپ کی فقہی بصیرت جو آپ کی روایات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ یہ تھی شخصیت ناظرین کرام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ آپ فقی صحابی تو تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالدار بھی بنایا تھا۔ صحابہ اکرام میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ مالدار تو تھے لیکن سخی بھی تھے، راہ خدا میں خرچ بھی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی بصیرت کو بڑے اچھے انداز میں سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر کسی صحابی رسول کی سیرت کو لے کر آئیں گے، اور سیرت کے ساتھ ساتھ ہم ان کی ان مہارت کو، اس کوالٹی کو ہائی لائٹ کریں گے جس کی وجہ سے یہ اپنے زمانے میں مشہور ہوئے تھے۔ جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔